أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا 16واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 98۔ قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت، یہ رحمت ہے، یہ مہربانی ہے، من ربی، میرے رب کی، یہ جو میں نے دیوار بنا دی ہے کہ یاجوج ماجوج کے تم فتنے فساد سے بچ سکو، یہ اصل بات کیا ہے؟ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں پر مہربانی، یعنی کوئی تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، بلکہ نسبت کی اللہ کی طرف کہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی مہربانی۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے گا، وعد ربی، وعدہ میرے رب کا، جعلہ، تو وہ کر دے گا اسے، اس دیوار کو، دکا، ہموار زمین۔ اتنی مضبوط یہ بنائی گئی ہے، جب اللہ کا وعدہ آئے گا، وعدے سے مراد کیا؟ تو یہ دیوار ہموار کر دی جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا کیا؟ سچا۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیں گے ہم، بَعْضَهُمْ، ان میں سے بعض کو، يَوْمَئِذٍ، اس دن، یموجو، کہ وہ گھس جائیں گے، فی بعض، کس کو چھوڑ دیں گے؟ یاجوج ماجوج۔ دیوار جب برابر ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج پھر رکے رہیں گے؟ نہیں۔ یموج فی بعض، وہ گھس جائیں گے بعض میں، یعنی ان کے آنے کی، بھاگنے کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے ایک دوسرے کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا، الصور، سور، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کر دیں گے ان سب کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیوار قائم ہو گئی، بن گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یہ دیوار ختم ہو جائے گی، ہموار ہو جائے گی، قرب قیامت یا قیامت کے قریب۔ پھر یاجوج ماجوج کیا ہو جائیں گے؟ نکل آئیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 قسم کے سور پھونکے جائیں گے۔ سور کسے کہتے ہیں؟ سینگ ہوگا، جو سیدنا اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیسے خوش ہوں، اے میرے صحابہ میں کیسے خوش ہوں، اسرافیل کو سور دے دیا گیا، اس نے منہ میں رکھ دیا اور اپنا سر جھکا کے کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو، تو میں کیسے خوش ہوں۔ وہ اس حکم میں ہے کہ مجھے کیسے، کب حکم ملے۔ تو 3 قسم کے سور ہیں۔ ایک کہا گیا الساعہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پہلا سور کہ ہر چیز کیا ہلچل مچ جائے گی۔ دوسرا کیا ہو جائے گا؟ سب کو موت آ جائے گی۔ تیسرا کیا ہوگا؟ سب کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ مومن ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ تو وہاں پر ذکر موجود ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کر دیں گے ان سب کو۔ اب یہ کون سا سور ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، سب کو ہم کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، ہم لے آئیں گے جہنم، دوزخ کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے، عرضا، بالکل سامنے۔ جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی، کیا مطلب؟ ظاہر ہوگی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا،
تو یہ جو کافروں کو دکھائی جائے گی، دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک عذاب ہے نا، تاکہ ان کو غم اور حزن کے اندر مبتلا کیا جائے، تکلیف کے اندر مبتلا کیا ڈالے تو جائیں گے، تکلیف تو ہوگی جب دیکھیں گے اس کی حدت کو، اس کی شدت کو، اس کی تیزی کو۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کے انگارے عمارتوں کی مانند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جہنم کو کیا کر دیں گے؟ آخرت کا منظر بیان ہو رہا ہے، کافروں کے سامنے کر دیں گے۔ الذین کانت، کون سے کافر؟ جن کی کانت تھی اعینہم، آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، دنیا کے اندر غفلت کی زندگی، پردے میں تھی ان کی آنکھیں۔ کیا مطلب؟ دیکھ تو رہے تھے لیکن دیکھنا بصیرت کا نہیں تھا۔ یہاں پردے سے مراد غفلت۔ ان ذکری، میرے ذکر سے۔ اب ذکر کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی توحید بھی ہے، ذکر کے اندر کیا ہے؟ نماز بھی ہے، ذکر کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید کے احکامات بھی ہیں۔ تو جنہوں نے میری توحید کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، احکامات کو چھوڑ دیا، وہ پردے میں رہے، غفلت میں رہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ طاقت نہ رکھتے تھے سننے کی، سنتے تو تھے لیکن سننا سمجھنے کے لیے نہیں تھا۔ أَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو تھے لیکن سنتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے آخرت کا۔ پھر دیکھیں، قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت کی بدولت ہے، یہ دیوار میں نے مضبوط کھڑی کر دی، تم کو یاجوج مجوج کے فساد سے بچا دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے لوگوں پر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ خود اسے گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم ان کو اس طرح چھوڑیں گے گویا کہ ایک دوسرے میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیثوں میں آتا ہے وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے، تب یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے۔ پھر یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی گدی میں ایک بیماری لگ جائے گی، یہ لاشیں پڑے ہوں گے، پھر اونٹ کی گردن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے بھیجیں گے، وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، پھر ان کی جو سمیل ہوگی یا بدبو ہوگی اللہ بارش نازل فرمائیں گے ہر چیز۔ یہ میں نے سارا بیان کیا تھا صحیح مسلم کی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے۔ تو آنن فانن یہ ختم بھی ہو جائیں گے، کثرت تعداد میں ہوں گے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پھر جو ہے نا زمین اپنی برکت وہ نکالے گی، جانوروں کے دودھ کے اندر برکت ہوگا کہ ایک بکری کا دودھ قبیلہ پیے گا، قومیں پیئیں گی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ ان کا جو نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا، دجال کے بعد ہوگا۔ بارزنا جہنم یومئذ ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ان سب کو ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ بارزنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم پیش کر دیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے، ظاہر کر دیں گے۔ پیش سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔